بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ بک سلیکشن میں کون کون سی مسٹیک کر رہے ہو، اور بہت سے اسٹوڈنٹس مجھے ان باکس کر کے پوچھ رہے ہیں کہ پلیز مجھے ہمیں گائیڈ کریں کہ کون سی بکس کو سلیکٹ کریں جو کہ ان فیوچر آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس بھی شیئر کرنی ہیں، اور ہوپ فل جنہوں نے چلان پے کر دیا ہے گڈ ہے، اگر جو چلان پے کریں گے تو ان چیزوں کا کیا رکھو گے۔ پہلی چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا جاؤں وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ نے کورس کوڈ کر رہے ہو، آپ نے پروگرام کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ پروگرام پر کلک کرنے کے بعد اگر بی ایڈ کر رہے ہو، بی ایڈ پہ بیچلرس اور یعنی کہ بی اے وغیرہ کر رہے ہو یا بی ایڈ کر رہے ہو، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ یہاں پر کرنٹلی میں جسٹ بی اے پر فوکس کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنا جو ہے وہ اگر اے ڈی پی اور بی اے جو ہے میں اسی پر فوکس کر رہا ہوں، آرٹس پر آپ کا جو بھی بی کام ہوگا آپ سبھی پر اپلائی کر سکتے ہو یہی ٹرکس، ٹھیک ہے۔ اب پہلی موسٹ امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو کہنے لگا ہوں، اس میں سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے سبھی نے کیا کرنا ہے، سبھی نے سمسٹر اپنے سمسٹر چیک کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سمسٹر پر چیک کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ سمسٹر میں سب سے پہلا کام میں نے یہی کرنا ہے کہ میں اپنا سمسٹر میں کمپلسری کورسز یا جس کو لازمی کورسز کہتے ہیں اس کے اوپر ٹک کروں گا کہ آیا میں نے یہ لازمی کورسز تو ہر صورت میں رکھنے ہیں۔ اب جیسے پہلے سمسٹر میں 14-23، اس کے بعد 14-16 اور 14-17، اب اس کے بعد میں نے ایک سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے الیکٹیو کا۔ اسی طریقے سے دوسرے میں یا تو ایک جو ہے وہ فل کریڈٹ اور باقی ایک ہاف کریڈٹ اور کی کتاب رکھ سکتا ہوں، اور ساتھ ہی میں جو ہے وہ 3 ہاف کریڈٹ اور کی کتابیں بھی رکھ سکتا ہوں۔ اب یہ اور کلب، اب یہ ہاف کریڈٹ اور فل کریڈٹ کیا چیز ہے، میں یہ آپ کو ایڈمیشن فارم پر دکھاتا ہوں۔ اوریکل اس ٹائم لاگ آؤٹ ہو چکا ہے، ہم اس کو اگین لاگ ان کر۔ جیسے ہی آپ ایڈمیشن کر رہے ہو تو یہ جو 6 لکھا ہوا ہے اس کا مطلب فل کریڈٹ اور ہے، اور 3 کا مطلب ہاف کریڈٹ اور ہے۔ اتنے پر میں نہیں جاتا ہوں، بس اتنا آپ سمجھ لو۔ اب میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، آپ سب لوگ کیا کرتے ہو، آپ سب لوگ ایک کام یہ کرتے ہو کہ یار اس میں سے جو آسان سی کتاب ہے آپ نے اس کو آرام سے سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ میں بھی اسی طریقے سے کرتا ہوں، آپ سب بھی یہی کرتے ہو، لیکن یہ ایک غلط طریقہ کار ہے۔ کس طریقے سے؟ بیٹا اگر آپ نے پہلے سیمسٹر میں ساری ہی ہلکے کورسز سلیکٹ کر لیے تو آپ کو اگلے چوتھے سیمسٹر میں جانے کے بعد آپ کو مشکل کتابیں پڑھنی پڑیں گی۔ اس لیے کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم نے ایک جو بک ہم سلیکٹ کریں گے سیکنڈ سیمسٹر میں، ایک ہم ایزی سلیکٹ کریں اور ایک تھوڑی سی ہارڈ سلیکٹ کریں، تاکہ ہمیں ہر سیمسٹر میں ہمارے اوپر بوجھ نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ شروع میں ہی بالکل ایزی بک سلیکٹ کر لو گے تو آپ جو ہے وہ لاسٹ سیمسٹر تک جاتے جاتے جو ہے وہ آپ کا لاسٹ سیمسٹر میں جب جاؤ گے تو آپ کے پاس ساری ہارڈ یعنی کہ جو مشکل کتابیں ہیں وہی رہیں گی، اور آپ اس کو چینج نہیں کر سکو گے، اور آپ کو ہر صورت میں وہ رکھنی پڑیں گی۔ پھر اس سے بچے کے نمبر بھی کم آتے ہیں اور بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اب اس کو ٹیکل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ابھی سے بیٹھ کے سارا آپ ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ نے نیکسٹ سیمسٹر کون سی رکھنی ہے اور اگلے سیمسٹر میں کون سی بکس رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ بکس ایسی ہوں گی کہ جو آپ کو دونوں میں ہیلپ آؤٹ کریں گی، ٹھیک ہے، جو کہ اکثر اسٹوڈنٹ کو نہیں پتا۔ اب پہلے ہے، اگر تو میں سوشیالوجی فرسٹ رکھتا ہوں 6 کریڈٹ آور کی، تو میں اس کے ساتھ اگر سوشیالوجی سیکنڈ بھی رکھ لوں تو یہ مجھے دونوں بکس جو ہوں گی وہ سیم ہیں، تو یہ دونوں بکس مجھے ہیلپ آؤٹ کریں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس سیمسٹر میں نے یہ 2 بکس رکھ لی ہیں تو نیکسٹ کے لیے کوئی مشکل کے لیے میں ایجوکیشن رکھ سکتا ہوں اور ساتھ ایتھکس رکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایتھکس بھی زیادہ بچوں کو نہیں پتا کہ ایتھکس کیا چیز ہوتی ہے۔ ایتھک اخلاقیات ہوتے ہیں فار نان مسلم اسٹوڈنٹ اونلی، یہ آپ نہیں رکھ سکتے ہو نان مسلم کے لیے۔ اگر کوئی بھی بچہ نان مسلم ہے تو اس کو سلیکٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نان مسلم نہ بھی ہو تو وہ سلیکٹ کر لیتے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں بنتا، لیکن بہتر ہے کہ نان مسلم ہی کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسلامیت کی جگہ پر ہے، تو یہ آپ آپشنل بک سلیکٹ نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ والی غلطی ہرگز نہیں کرو گے۔ 14-18 آپ سلیکٹ کرو ایز این آپشنل بک، یہ صرف اور صرف اسلامیت کے الٹرنیٹیو میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی ادب فرسٹ ہے اور سیکنڈ ہے۔ اگر آپ فرسٹ رکھ رہے ہو 6 کریڈٹ اور کی تو
ایک ہاف بھی رکھ لو تو آپ کے لیے گڈ ہے، کیونکہ دونوں سیم ہوں گی. ٹھیک ہے، دونوں کا کچھ نہ کچھ سلیبس سیم ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بچے آپ لوگ کوشش یہ کرو کہ آپ نے اگر اس میں سے پہلے سیمسٹر کی بک سلیکٹ کر رہے ہو تو آپ دوسرے کی بھی دیکھ لو، تیسرے کی بھی چیک آؤٹ کر لو کہ یار میں تیسرے میں بھی یہ رکھوں گا اور چوتھے میں بھی میں نے اس بک کو سلیکٹ کرنا ہے. اور اس کو آپ نے اپنی کاپی پر لکھ کر رکھ لینا ہے کہ آیا میں اس دفعہ ایک ہارڈ بک سلیکٹ کر رہا ہوں تو ایک میں سافٹ رکھوں گا. اب ایک چیز میں آپ کو بتانے سے پہلے ایک چیز کہوں کہ پلیز میرے چینل یا یو انفو کو سبسکرائب اگر آپ میرے نیو ویور ہو، کیونکہ 8 سے 10 لاکھ لوگ 8 سے 10 لاکھ نے 1 لاکھ کے قریب ویوز ہو گئے ہیں میرے، اور میرے سبسکرائبر نہیں ہیں اور زیادہ تر لوگ انفارمیشن لے کے بھاگ جاتے ہیں. تو پلیز ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہیں جاؤ گے. اب آپ کو ایک چیز میں اور بتاتا جاؤں، وہ چیز یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے آپ میں سے یہاں پر کوئی ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے جس کی اذان بھی، تو آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. تو اب ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اگر کسی بچے کا، کسی بھی اسٹوڈنٹ کا لاسٹ سیمسٹر میں کوئی لاسٹ ایک پیپر فیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، فیل ہونے کے بعد وہ ایڈمیشن بھیج رہا ہے، تو ان سب میرے اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہوگی بیٹا 2 کتابوں کا ایڈمیشن بھیجو گے، ایک بک کا ایڈمیشن نہیں بھیجو گے. اب آپ لوگ یہ مجھے کہو گے کہ ہم جو ہیں وہ ایک بک کا، فار ایگزامپل اگر آپ کا 6 کریڈٹ آور کی کتاب فیل ہوئی ہے تو آپ نے 6 کا بھیجنا ہے، اگر 3 کریڈٹ آور کی کتاب فیل ہوئی ہے تو 3 کا بھیجنا ہے. اب 6 کا اگر فیل ہوا ہے تو آپ نے 2 6 کے بھیجو گے، ٹھیک ہے، اور اگر 3 کا فیل ہوا ہے تو 2 3 کے بھیجو گے، 2 بکس کے. اب آپ کہو گے کہ تھوڑی آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، جیسے آپ کو اسائنمنٹ لکھنی پڑے گی، آپ کو پیپر دینا پڑے گا. تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں کہ بیٹا اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لو گے، ٹھیک ہے، ایک بک کے لیے، اور آپ کو تھوڑی سی فیس پڑے گی، لیکن اس سے یہ کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کا جو ہے وہ پیپر پاس ہوگا. سوری میرا گلا خراب ہے، پیپر پاس ہوگا. اب اللہ نہ کرے آپ کی ایک اسائنمنٹ ٹیچر کو ڈیلیور نہیں ہوتی، فیل ہو جاتی ہے، تو آپ دوسری بک کے ساتھ پاس آؤٹ ہو جاؤ گے، ڈگری کلیئر ہو جائے گی. اور اگر آپ دوسری بک میں فیل آؤٹ ہوتے ہو، یعنی کہ دونوں میں پاس آؤٹ ہو جاتے ہو، تو جس میں آپ کے ہائیسٹ مارکس ہوں گے آپ کے وہی کنسیڈر ہوں گے. آپ اپلیکیشن دو گے تو آپ کے ہائیسٹ مارکس والی بک کنسیڈر ہوگی. تو اس چیز کا خیال رکھو گے. باقی کمپلسری بکس آپ ساری دیکھ لو کہ کوئی بک آپ کی ایسی نہ رہے جو کہ مس آؤٹ ہو. باقی اگر لاگ ان سے ریلیٹڈ کسی کو مسئلہ ہے تو وہ مجھے ان باکس کر سکتا ہے. اب جلدی سے کمنٹس کے آنسر. خوشی نے کہا ہے ایگری. یار میرا گلا بہت زیادہ خراب ہوا پڑا ہے. ایگری ود یو، ایگری تھینک یو سو مچ. راشد نے کہا ہے نہیں ہو سکتے ایڈجسٹ سیمسٹر میں 5th. پہلی چیز ہے راشد، یہاں پر نا اسلامک وے میں بھی ایک چیز ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہو نا، آپ جسٹ آواز اٹھاؤ. جب آپ آواز اٹھاؤ گے نا تب اللہ تعالیٰ آپ کا ضرور ساتھ دے گا. میں نے جسٹ وائس ریز کیا، باقی اللہ مالک ہے. ہر بندہ صرف اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے. اور بھائی تیرے پاس موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، تو آپ تو کہو گے ہی غریب بندے کو نیٹ سے کیا لینا، اس سے پاس موبائل یا لیپ ٹاپ نہیں ہے وہ بخار مر جائے. کوئی نیٹ کے لیے کماتا ہے. پتہ نہیں یار. رانا عبدالحنان نے کافی زیادہ باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، باقیوں کی کمنٹس کی آنسر دیتے ہیں. اس کے بعد سر میرا بی اے کا 3rd سیمسٹر کا سبجیکٹ کیسے رکھوں؟ رانا ویس بیٹا یہ آپ کے لیے ہی سمجھو ویڈیو میں نے بنائی تھی، اس کو دیکھ لو. اور ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بتاؤں، کیونکہ زیادہ تر لوگ پاز کر کے بھاگ گئے ہوں گے، تو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ کون سی بکس جو ہیں نا وہ تھوڑی ایزی ہیں. میں آپ کو پہلے تھوڑا سا اکنامکس، اس میں معاشیات ہے، اس میں پیسوں سے ریلیٹڈ معلومات ہیں. اردو ہوگی. اقبالیات میں ایک علامہ اقبال کے شعر و شاعری، اگر آپ کو انٹرسٹ ہے آپ اس میں جاؤ. باقی ماڈرن مسلم ورڈ میں جو ہے وہ اسلامک ورڈ میں کیا چینجز آئی ہیں وہ ہے. کمرشل جغرافیہ باقی کوشش کرو گے، اگر کسی کو چاہیے تو میں جو ہے وہ سیپریٹ ویڈیو اس سے بھی ریلیٹڈ بنا دوں گا کہ کون سی بکس کس طرح ہے. لیکن ایجوکیشن آسان ہے. لائبریری سروسز تھوڑی سی ٹف ہے کہہ سکتے ہو. پرنسپل آف جرنلزم ایزی ہے. میگزین آف جرنلزم ایزی ہے. پرنسپل آف اکاؤنٹنگ تھوڑی سی ٹف ہے کیونکہ اکاؤنٹنگ میں آپ کو جنرل لیجر وغیرہ بنانے پر. ریڈیو براڈ کاسٹ میس کمیونیکیشن یہ آسان ہے.
باقی ٹیکسیشن والا جو ہے یہ تھوڑا ٹف ہے. ایڈورٹائزنگ، کاسٹ اکاؤنٹنگ وغیرہ تھوڑی سی ٹف ہیں. ایڈورٹائزنگ آسان ہے، کاسٹ اکاؤنٹنگ اس کے بعد آڈٹ تو نہیں ہوتا بٹن. اس کے بعد اب پیپر آن لائن ہوں گے. نہیں ہوتے بیٹا. ہیپی برتھ ڈے. تھینک یو سو مچ یاسین، آپ نے مجھے ہیپی برتھ ڈے کہا 4 دن پہلے. ہیپی برتھ ڈے. یہ ویڈیو بار بار کیوں اپلوڈ کی؟ یہ اگین اپلوڈ حمزہ اس لیے کیا کیونکہ ویڈیو کا ایرر آ گیا تھا یوٹیوب کی طرف سے. سر ایم ایس سی کی ورکشاپ کب سٹارٹ ہیں؟ ایم ایس سی کی اسی منتھ انشاءاللہ آپ کی سٹارٹ ہیں. سر بی اے امتحان اب کینسل ہو گئے رہے ہیں؟ نہیں کینسل ہو رہے. حد ہے ویسے. ٹھیک ہے. فرسٹ کمنٹ تھینک یو سو مچ. فرسٹ کمنٹ ایکسیلنٹ سر، تھینک یو سو مچ. اس کے بعد سر چلان فارم سٹی کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اسلام آباد ہی ہوتے ہیں سب؟ کیا مطلب؟ ہر سٹی کے ڈفرینٹ، سب سٹی میں سیم ہی ہوتے ہیں اور آپ موبائل کے ذریعے بھی پے کر سکتے ہو. کوئی بولتا ہے اوپن ایڈمیشن ہو رہے ہیں، ایم اے کے ایڈمیشن اوپن ہے. نہیں، بالکل ایم اے کے کوئی بھی ایڈمیشن اوپن نہیں ہے. اگر کوئی بھی کہتا ہے تو اس سے کہ بھائی میرا بھی ایڈمیشن بھیج دے. آئی ایم اوورسیز پاکستانی اسٹوڈنٹ، آئی نیڈ یور ہیلپ. جب آن لائن فارم فل کرتے ہیں تو اور پرسنل انفارمیشن میں لکھا ہوتا ہے ڈیٹ آف برتھ، اور میری ڈیٹ آف برتھ آئی ڈی پر غلط ہے لکھا ہوا ہے اور ڈیٹ غلط ہے. تو میں جو ریئل نہیں لکھو گے، جو غلط ہے بیٹا وہ لکھو گے بشیرہ فیصل. اس کے کیونکہ آپ کو جس ٹائم اسکین اپلوڈ کرو گے تو اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوگا. اس کے بعد جب آپ ڈیٹ آف برتھ کریکٹ آئی ڈی کارڈ پہ کروا لو گے دین آپ جو ہے نا اس کو کریکٹ کرواؤ. کیا بی ایڈ 1.5 ایئر بی ایڈ ایم فل ایجوکیشن میں؟ جی بالکل سائمہ نسیم، ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، لیکن آپ ایجوکیشنل ٹریننگ میں کر سکتے ہو اور کچھ ادارے آفر کر رہے ہیں اور کچھ ادارے آفر نہیں کر رہے. کووڈ-19 کی وجہ سے میری اسائنمنٹ غلط سینڈ ہو گئی، ہاسپٹل میں تھی کووڈ کی وجہ سے. پلیز ابھی ڈیٹ ہے، کیا دوبارہ سینڈ ہو سکتی ہے؟ پلیز ہیلپ می. فاروق سلطانہ، پہلی چیز ہے اگر آپ نے غلط اسائنمنٹ سبمٹ کر دی تھی کسی ٹیچر کو، اب مجھے یہ کلیئر کرو کہ کون سے سمسٹر کی بات کر رہے ہو. اگر پچھلے سمسٹر کی بات کر رہے ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا، اس سمسٹر میں کچھ ہو سکتا ہے آپ کا. ہیپی برتھ ڈے سر، تھینک یو سو مچ. ہیپی برتھ ڈے. ہیپی برتھ ڈے یار، میں نے ہیپی برتھ ڈے آپ سب نے مجھے وش کیا. تھینک یو سو مچ. ونڈرفل ڈے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو علی رضا. اس کے بعد منان، مہنور اور کافی لوگ ساتھ ہیں. اس ٹائم کسی کو غصہ آ رہا ہوگا، چلے کوئی بات نہیں، اس کو غصہ آنے دیتے ہیں تھوڑا سا. میں نے کیا تھا، میرا نام غلط آیا ہے، کوئی حال بتائیں. وہاب، میرا چلان سے ریلیٹڈ یار ویڈیو اویلیبل ہے، اس کے اندر میں نے بتایا ہوا ہے آپ نے کیا کرنا ہے. یار آپ سب کو میں ایک چیز بتا دوں، یہ دیکھو میں مین پیج پر اپنا یہ لنک سیو کرتا ہوں، تو اس لنک کے ذریعے آپ جو ہے نا پہلی کمنٹ کے اندر آپ کو یہی لنک ملے گا. اس لنک کے اندر جاؤ گے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ آلریڈی پہلے سے ہی میں نے ویڈیو بنا کے رکھی ہوگی. یہ دیکھو ابھی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں چلان فارم، نہیں ڈیٹ شیٹ، نیو چلان فارم ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ والی ویڈیوز آپ دیکھ لو. بی کیئرفل، نیو چلان فارم، بی کیئرفل، آلریڈی اپلوڈیڈ. اچھا یہاں پر اس کے بعد 5 پیپر چاہیے، ان باکس کر دیں، میں آپ کو ٹرائی کرتا ہوں ڈھونڈ کے دے دوں، یا میرے پاس اویلیبل ہوئے انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے. اس کے بعد سر ایم اے ایجوکیشن آٹم کی ری اپیئر ورکشاپ، انشاءاللہ آپ کی ری اپیئر ورکشاپ جو ہے نا وہ اگلے مہینے کے سٹارٹ میں ہی ایکسپیکٹڈ ہیں. ایم اے اردو کے ایڈمیشن اوپن ہوں گے؟ نہیں بالکل ایم اے اردو کے، ایم اے کے کوئی بھی ایڈمیشن اوپن نہیں ہے. اگر میں نے 5 دن لی ہے اور پاس ہو گیا ہوں یا پھر ہو جاؤ گے یار، کوئی نہیں. ویری گڈ ویڈیو بٹ ڈاؤن لوڈ فائل کنورٹ انٹو اردو انفیکٹ اٹ گیٹ اٹ. اوکے انم، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا مجھے میل کرو. میرا رول نمبر سلپ نہیں آ رہی ابھی کرنٹلی، آگے فیل سبجیکٹ کا اور نہ ہی فی لی ہے، تو کیا آؤٹ آف بک آئے گا؟ بٹ پہلی چیز ہے اگر آپ فیل ہو گئے ہو مسکان، تو آپ ابھی ایڈمیشن بھیجو گے اس بک کا، ٹھیک ہے، اگر آپ کا لاسٹ سمسٹر ہے. نہیں تو آپ مجھے میل کرو تاکہ میں پراپر دیکھ سکوں کہ کیا ایشو ہے. سر آلریڈی اپلائی کیا ہوا ہے بٹ کوئی شیڈول نہیں آیا. کس چیز کا؟ ری اپیئر کا. ری اپیئر کا شیڈول انشاءاللہ آ جائے گا آپ کا. 2017 میں ایڈمیشن بھیجا تھا فرسٹ اور سیکنڈ سمسٹر میں، اور سیکنڈ سمسٹر بار اور 2021 میں پہلے اس پیپر کینسل کروانا ہوگا یا
एक पेपर देना होगा। मियाँ साहब आपको आई थिंक सो मैंने गाइड कर दिया है, आप बिल्कुल वैसे ही करें। थैंक यू सो मच मिस फिरदौस असलम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे साथ हैप्पी बर्थडे मुझे विश किया है। चलान फॉर्म फ़ी जमा करवाने के बाद कॉपी कहीं नहीं भिजवानी, अपने पास रखनी है। रीअपेयर फॉर्म से डाउनलोड किया है, जी बिल्कुल। चलान फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, मेरी रीअपेयर की वीडियो देख लोगे। और चलान फॉर्म जो है ना वो आपका ऑनलाइन चलान फॉर्म जैसे डिग्री का जनरेट करते हैं वैसे ही जनरेट होगा। हम सेकंड सेमेस्टर उर्दू में पेपर दे सकते हो आप अली रज़ा भाई, मैंने इस्लामियत में किया है और सेकंड सेमेस्टर में उर्दू में कर सकता हूँ, जी बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन जो है बाकी पेपर से रिलेटेड इंशाल्लाह आपके लिए एक न्यू सीरीज़ आने लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे तो हमें याद रखोगे।